نعبدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو رزق حاصل کرنے کا انمول وظیفہ بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص سے آپ کے حلال رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ناظرین، اس وظیفہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ بنیادی شرطیں ہیں جن پر عمل کر کے آپ اس وظیفہ سے گارنٹی کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان شرائط کا حوالہ جو کہ شرعی ہیں ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصے میں بتائیں گے۔ ابھی فی الوقت ہم آپ کو رزق میں اضافہ کا انمول وظیفہ بتائیں گے، اس لیے تمام تر سننے والوں سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ہم رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور ہر مشکل کے بعد آسانی دینے والا ہے۔ ناظرین، رزق کا انمول وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کو ناظرین آپ نے حلال رزق میں اضافہ کی نیت سے ادا کرنا ہے۔ ناظرین، نوافل کو ادا کرنے کے بعد آپ نے حسب تفیق اور حسب استطاعت صدقہ لازمی ادا کرنا ہے۔ صدقہ کے بعد ناظرین آپ نے بعد نماز فجر سے لے کے چاشت تک کے وقت میں اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور لمبے لمبے سانس اندر کی طرف لے کر آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب ناظرین آپ کا وجود مکمل طور پر ریلیکس ہو جائے اور دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے تو آپ نے اسم اللہ کو اپنے تصور میں قائم کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1100 بار اسم یا جبارو، 1100 بار اسم یا رزاقو اور 1100 بار اسم یا مغنی کی تلاوت دل سے کر لینی ہے۔ یہ تلاوت ناظرین آپ نے تنہائی میں کرنی ہے تاکہ آپ کی مکمل توجہ اسم اللہ اور اپنی حاجت کی طرف ہی مرکوز رہے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ یہ 5 منٹ کا عمل کرتے ہیں تو یقین مانیے صدقہ محمد والے محمد آپ کو بھی لازمی فیض حاصل ہوگا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو اس وظیفہ کے فوائد و فضائل بتاتے ہیں تاکہ آپ ان فوائد و فضائل کو جانتے ہوئے اس وظیفہ کو محبت اور یقین کامل کے ساتھ مکمل کر سکیں۔ ناظرین، یاد رکھیں کسی بھی وظیفہ کی کامیابی کا انحصار فقط انسان کی توجہ خاص پر ہوتا ہے۔ انسان فقط توجہ کرے، دینے والے کی ذات اس قدر رحیم و کریم ہے کہ وہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ چند دن میں ہی نواز سکتا ہے اور آپ کے لیے رزق کے ایسے وسائل پیدا کر سکتا ہے جس کا آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ ناظرین، توجہ کرنے سے مراد آپ کی توجہ دوران وظیفہ پل بھر بھی اسم اللہ سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ اسم اللہ کو اپنے گمان میں شامل کر لیتے ہیں اس وقت در حقیقت آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر لیے جاتے ہیں اور اس حاضری کے دوران جب آپ اللہ کی ذات مبارکہ کو دل سے یا جبارو یا رزاقو یا مغنی کہہ کر پکارتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات کریمی بھی آپ کو انہی ناموں کے صدقہ ہر معاملے میں عبور دیتے ہیں، رزق میں برکت دیتے ہیں، بے پرواہ کر دیتے ہیں اور غنی کر دیتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد ناظرین فقط اتنا ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو اپنے ناموں کے صدقہ ہر وہ حاجت اور ضرورت عنایت فرماتے ہیں جو اس وقت حاضری کے دوران آپ کے ذہن میں موجود ہوتی ہے۔ اس لیے سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اس وظیفہ میں کامیابی کا انحصار محض آپ کی توجہ خاص پر ہے۔ آپ توجہ خاص کریں، اللہ کی رحمت خاص آپ پر ضرور برسے گی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے تھے کہ اس وظیفہ میں اگر آپ گارنٹی کے ساتھ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی چند شرطوں کے اوپر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جب بھی آپ وظیفہ شروع کریں تو اپنے تمام معاملات کو اللہ کی رضا کے سپرد کر کے ہی یہ عمل کریں اور دوران وظیفہ آپ کی نیت محض حلال رزق میں برکت کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ تجارت کی نیت سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی کاروبار، دکان یا کوئی کام کرتے ہوں تو اس کام میں اللہ کی ذات کو شامل کر لینا ہے اور اپنے رزق کی کچھ مخصوص پرسنٹیج کا عقد اللہ کی ذات مبارکہ سے کر لینا ہے۔ اس کی عام فہم مثال ناظرین کچھ اس طرح سے ہے کہ فرض کریں آپ دکاندار ہیں اور مہینے میں آپ حساب کرتے ہیں کہ آپ کو مال میں سے 1000 روپے کی بچت ہوئی ہے تو آپ نے اس بچت میں اللہ کی ذات کا حصہ الگ کر لینا ہے اور اس چیز کا عہد کر لینا ہے کہ جو حصہ آپ نے الگ کیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے
آپ نے اس رقم کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینا ہے، چاہے آپ کسی کے گھر میں راشن ڈال دیں یا کسی مریض کو ہدیہ کر دیں یا پھر پانی کا انتظام کر لیں۔ الغرض کاری خیر کے کام میں آپ وہ رقم استعمال کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو ناظرین اللہ کی ذات کے ساتھ تجارت کہتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، اگر آپ اللہ کی ذات کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ اپنے کاموں میں نقصان کریں گے۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ گاہک کون ہے، مال کون خریدے گا اور منافع کہاں سے آئے گا۔ آپ اس ترتیب پر عمل کریں، انشاءاللہ صدقہ محمد وآل محمد آپ کو ضرور فیض حاصل ہوگا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ حصول علم اور حصول حاجت کے لیے آج کا روحانی پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے حصول حاجت کے لیے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔